سورہ جمعہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 62واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 110واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی 9ویں آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور جمعہ ایام ہفتے میں سے ایک دن کا نام ہے جسے دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں اللہ نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ رسول کو بھیجنے والا کون ہے، اور اس کے بعد رسول کی رسالت کے مقاصد کو بیان کیا ہے جن کا تذکرہ ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ آیت نمبر 5 میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کو قرآن کی نگاہ میں گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت کا اطلاق نہ صرف اہل توریت بلکہ مسلمانوں پر بھی ہو رہا ہے جن کی عملی زندگی قرآن مجید کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سے محبت کا معیار تمنائے موت قرار دیا گیا ہے۔ ہر دوست کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ جلد اپنے دوست سے ملاقات کرے، لہذا اللہ سے دوستی کے دعوے دار ہر شخص کو اپنے دعوے کی صداقت اسی معیار پر جانچنی چاہیے۔ آیت نمبر 9 میں ندائے صلاۃ سے مراد اذان ہے، اور دوسرا عام حکم یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے دوران خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں خرید و فروخت ایک مثال ہے، ورنہ ہر وہ کاروبار حرام ہے جس سے واجب نماز خطرے میں پڑ جائے۔ جو شخص اس سورہ کی روزانہ تلاوت کرے گا اسے ہر خوف سے امن دیا جائے گا اور اس کی ہر مشکل حل کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ، نہایت پاکیزہ، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔
ان کی مثال جن پر توریت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ کہہ دیجئے، اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور یہ اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کے سبب موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے، وہ موت جس سے تم یقیناً گریزا ہو، اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا ہوگا، پھر تم غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے چھوڑ دیا۔ کہہ دیجئے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔